خطے میں امن کے لیے علاقائی ممالک کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ پاکستان ون چائنا پالیسی پر پوری طرح کاربند ہے۔ سی پیک فیز 2 کا آغاز ہو چکا۔ چین نے ہمیشہ پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کی حمایت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینٹ میں چینی وفد کے اعزاز میں استقبالیہ سیشن سے اظہار خیال، کہا پاک چین تعلقات اعتماد اور باہمی احترام پر مبنی ہیں۔ سی پیک بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا فلیگ شپ منصوبہ ہے۔ توانائی کے منصوبے بھی سی پیک کا حصہ ہیں۔ کچھ دن پہلے ایک خاتون ڈرگ ڈیلر نے میرا نام لیا۔ ملزمہ کے وکیل نے کہا مجھ پر دباؤ ہے، راجہ پرویز اشرف کا نام لوں۔ خاتون کی جانب سے وضاحت آ گئی، لیکن سوشل میڈیا پر بات جاری رہی۔ پی پی کے رکن اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے عوام میں معاملہ اٹھا دیا، کہا ایسا نظام وضع ہو کہ تحقیق مکمل ہونے تک کسی کا نام نہ لیا جائے۔ نظام نہ ہونے سے شرفاء کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے معاملے پر بات کرتے ہوئے کہا ہم شوشا نیوز پہ یقین نہیں رکھتے، نہ کسی کو رکھنا چاہیے، تحقیقات کریں گے۔ وکیل نے یہ بات کیوں کی؟ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے سوال اٹھایا، کیا غلط الزامات لگانے والوں کے خلاف ہمیں کارروائی نہیں کرنی چاہیے؟ غلط الزامات لگانے والے ویلاگر کے خلاف کارروائی شروع کی ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان 5 ارب ڈالر کے معاہدے متوقع۔ وزیر اعظم شہباز شریف 24 سے 26 مئی تک چین کا اعلیٰ سطح کا دورہ کریں گے۔ ذرائع کے مطابق دورے میں 100 سے زائد معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کے امکانات ہیں۔ بزنس ٹو بزنس نئی سرمایہ کاری کے لیے تیاریاں حتمی مراحل میں پہنچ گئیں۔ ایران کی دوبارہ جارحیت پر امریکہ کو سخت کارروائی کی وارننگ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں امریکہ نے جارحیت کی تو جنگ سے سیکھے سبق کی بنیاد پر مزید حیرت انگیز رد عمل ہوگا۔ امریکی کانگریس نے اعتراف کر لیا جنگ میں اربوں ڈالر کے طیارے تباہ ہوئے۔ ایرانی فوج پہلی قوت ہے جس نے امریکہ کا F-35 جنگی طیارہ بھی مار گرایا تھا۔ دوبارہ جنگ شروع ہوئی تو ایران مزید امریکی طیاروں کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہے۔